الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پانی پاپ گلاس وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین بعد از حمد و صلات معزز محترم حاضرین و سامعین بالخصوص اسٹیج پر جلوگر مقتدر علماء کرام منتظمین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید سے بابرکت کلمات کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ میں چند لمحوں کے اندر اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان بابرکت کلمات میں اہل ایمان سے خطاب فرمایا اور معاشرے کا ایک بہت بڑا درد اور معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری کا علاج اللہ تبارک و تعالی نے ان کلمات نور کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ چونکہ انسان کا خالق اور مالک ہے، ظاہری باطنی بیماریاں اور ان کا علاج، ان کی شفا، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک وہ مرض سے شفا نہ دے، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بیرونی ممالک تک علاج کروا کے واپس آتے ہیں اور بے بس ہو کے یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی لیکن اللہ کو منظور ہی نہیں تھا، اور جب وہ دینے پہ آئے شفا تو پھر محلے کے کسی حکیم سے پھکی لے کے کھائیں تو وہ شفا دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد اٹھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک پیٹ میں درد ہے۔ رب نے کہا موسیٰ فلاں جنگل میں چلے جاؤ، اس رنگ کی بوٹی ہے اس کو اٹھا کے استعمال کرو۔ آپ گئے جنگل میں، بوٹی کو ڈھونڈا، لا کے استعمال کی تو اللہ نے شفا دے دی۔ کچھ وقت گزرا تو پھر وہی درد اٹھا۔ آپ نے سوچا کہ اب تو نسخہ میرے ہاتھ ہے، پہلے درد وہی تھا، شفا اسی بوٹی سے آئی، تو اب بھی وہی درد ہے تو شفا اسی بوٹی سے ہوگی۔ اب خود اٹھے اور چلے گئے جنگل سے، اس بوٹی کو اٹھایا، استعمال کیا تو درد بڑھ گیا۔ بڑا تعجب ہوا کہ پہلے یہی درد تھا، یہی بوٹی تھی، شفا ملی تھی، اب درد وہی ہے، بوٹی بھی وہی ہے، لیکن درد بڑھ گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک ماجرے کی سمجھ نہیں آ رہی، درد وہی، بوٹی وہی، پہلے شفا ملی تھی اب درد بڑھ گیا ہے۔ تو عاطف سے آواز آئی موسیٰ شفا بوٹی میں نہیں تھی، شفا تو میرے حکم میں تھی۔ پہلے میں نے کہا تھا کہ اس بوٹی کو اٹھاؤ اور آپ اس مرتبہ اپنی مرضی سے گئے ہو، تو فرمایا شفا بوٹی میں نہیں ہے، شفا میرے حکم میں ہے، جب وہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا۔ ایک ایسا مرض جس کے بارے میں ہر شخص ہی پریشان نظر آتا ہے، جہاں 2 لوگ بیٹھیں، 4 لوگ بیٹھیں،
भट्टे पे, चाय की दुकान पे, परे पंचायत में, फौदगियों पे, ख़त्मों पे, जनाजों पे आप सुनते होंगे कि ये जुमला सुनने को मिलता है कि हालात ठीक नहीं है, मुआशरा खराबी की तरफ बढ़ गया। और इस मुआशरे को दुरुस्त करने के लिए हमने कई तरह के जलसे करवाए, तंजीमें बनी, लिटरेचर छपे कि किसी तरीके से मुआशरा ठीक हो जाए, हालात ठीक हो जाए। लेकिन जो जो दवा करते हैं मर्ज बढ़ता चला जा रहा है, शैतान नंगा रक्स कर रहा है, नेकी की कदरें दिन ब दिन जवाल पजीर हैं। इखलाकी तौर पे मुआशरा इस वक्त खोखलेपन का शिकार है और नौजवानों के किरदार, उनकी जिंदगी, ये सब इस वक्त मुआशरे के सामने है। सवाल यह है कि आखिर क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? इतनी मेहनत के बावजूद, लिटरेचर छापने के बावजूद, जलसे करने के बावजूद, तंजीमें बनाने के बावजूद फर्क क्यों नहीं आ रहा? अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाह मुआशरा के ऊपर सबसे अहम जो नुक्ता है, जिसको समझने की जरूरत है, अर्श का रब वो हमें बता रहा है। वो क्या है? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु अलैकुम अनफुसकुम, ए ईमान वालो सबसे पहले अपनी फिक्र करो। हमारे यहां यह है कि हम दूसरों की इस्लाह तो करना चाहते हैं लेकिन अपनी नहीं कर पाते। हम दूसरों के ऐब गिनते भी हैं लेकिन अपने बारे में गौर व फिक्र नहीं करते। तो जब अपने अंदर झांकेंगे नहीं, अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो दूसरों को दुरुस्त करना चाहेंगे तो मुआशरा दुरुस्त नहीं होगा। मुआशरा पत्थरों का नाम नहीं है, ईंटों का नाम नहीं है, इमारतों का नाम नहीं है। मुआशरे इंसानों से बनते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं तो मुआशरा तश्कील पाता है। इतने लोग यहां हम बैठे हैं, अगर हर बंदा अपनी इस्लाह शुरू कर दे तो क्या सुबह उठने तक ये पूरा मोहल्ला दुरुस्त नहीं हो जाएगा? ये पूरी बस्ती ठीक नहीं हो जाएगी जब हर बंदा अपने आप को ठीक करे। लेकिन यहां मामला उलट है, हर बंदा दूसरों को ठीक करना चाह रहा है, अपनी तरफ तवज्जो नहीं देता। आप यहां बैठ के किसी बज़म में बैठ के कहें कि जनाब आजकल तो झूठ आम हो गया है, तो आपके सामने बैठने वाला 10 लोगों के नाम आपको गिनती करवाएगा कि हां हां फलां भी बोलता है, फलां भी बोलता है, फलां भी बोलता है। आप ये बात करें कि जनाब आजकल तो मिलावट बहुत ज्यादा दुकानदारों में, हर बंदा आपको बताएगा फलां दुकानदार भी मिलावट करता है, फलां भी करता है, फलां भी नाप तोल में कमी करता है। यानी हमें हर गुनाह के बारे में लोगों का इल्म है, खबर है, लेकिन हमने कभी यह नहीं सोचा कि यह जुर्म कहीं मेरे अंदर तो नहीं पल रहा। झूठ दूसरे बोलते हैं, क्या मैं तो नहीं बोल रहा? नाप तोल में कमी दूसरे करते हैं, कहीं मैं तो नहीं कर रहा? मेरे रसूल ने जो मुआशरा तैयार करके दिया था, आप जानते हैं कि हुजूर ने मुआशरे को कहां से उठाया? वो अरब की तारीख पढ़ें कि हुजूर से कबल कौन सा गुनाह था जो उस मुआशरे में नहीं था। हसद, बुग़्ज़, कीना, तकब्बर, नख़वत, जंगें, लड़ाइयां, सब कुछ उस मुआशरे में था। लेकिन मेरे नबी ने आके उस मुआशरे को पाक किया और उस बुलंदी तक पहुंचाया कि नबी खुद ऐलान करके कहते हैं, लोगों जिनको मोहम्मद ने तैयार किया ये आसमान के सितारे, इनके पीछे चलोगे तो तुम हदायत। हुजूर उन लोगों को जिसके पीछे चलोगे तुम हदायत पा जाओगे। इन सब का रास्ता जन्नत का रास्ता है, सबका रास्ता आयत का रास्ता है। मेरे हुजूर ने उनको तैयार किया था। अब उनकी जिंदगी की 1-2 मिसालें मैं आपके सामने रख के अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूं। वक्त चूंकि इतना नहीं है कि इसके ऊपर तफसील गुफ्तगू की जाए। कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिन लोगों को तैयार किया, 20 मिनट तो लगाएंगे इंशाल्लाह, 20 तो वक्त है ना हमारे पास। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिन लोगों को तैयार किया, आप उन लोगों को देखें
حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں. شادی کی پہلی رات ہے. حضور کا نمائندہ آواز دیتا ہے الجہاد الجہاد. حضور جب کسی مارکے پہ جاتے تو بلال کو بھیجتے, گلیوں میں آواز دیتے, آواز دے کے گزرتے چلے جاتے. ہر گھر سے مجاہد خود بخود اٹھ کے تیار ہوتے تھے. بلال کہتے ہیں جب میں مدینے میں آواز دے کے مسجد میں پہنچتا تو مسجد نبی کا صحن مجاہدوں سے بھر جاتا تھا. یار کتنا خوبصورت دور تھا نا, جب مائیں اپنے بچوں کو خود اسلحہ سجا کے بیچتی تھی, بہنیں بھائیوں کے وجود پہ اسلحے سجاتی, بیوی شوہر کو تیار کرتی, جاؤ تمہیں اللہ کے رسول نے پکار رہا ہے. یہ بیرونی ملک کے ویزے نہیں تھے, یہ تیار کر کے ایئرپورٹ پہ چھوڑنے نہیں جا رہے کہ بیرونی ملک جا رہا ہے بیٹا, یہ تلواروں کے سائے میں بھیج رہے ہیں. یہ شوق شہادت میں آگے بڑھتے. یہاں تک آتا ہے کہ بلال آواز دے کے گزرا تو ایک خاتون جس کی گود میں معصوم بچہ تھا, شوہر انتقال کر گیا, بھائی بھی نہیں, جوان بیٹا بھی نہیں, آواز سنی تو رونے لگی. لمحے گزرے تو خیال آیا کہ بیٹا تو ہے میری گود میں چھوٹا سا ہی. اٹھی حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئی. اللہ کے رسول نے پوچھا کدھر آئی ہو؟ کہنے لگی جب بلال نے آواز دی تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش میرے گھر بھی جوان بیٹا ہوتا تو آج میں بھی اس کو تیار کر کے بیچتی, لیکن جوان تو نہیں تھا, یہ معصوم بچہ ہے, آپ اس کو قبول کریں. میرے حضور فرمایا یہ بچہ ہے, جنگ میں تو جوانوں کی ضرورت ہوتی ہے جو تلوار سے تلوار کو ٹکرائیں, اور یہ تو معصوم بچہ ہے. خاتون کہنے لگی حضور جب مجاہد میدان میں اترتا ہے تو اس کو ڈھال کی بھی ضرورت ہوتی ہے, جس پہ تیر کے وار روکے, تلواروں کے وار روکے, نیزوں کو روکے. یا رسول اللہ میرا بچہ کسی مجاہد کو دے دینا, اس سے ڈھال کا کام لے لیں گے. یہ ماں کا جگر ہے. یہ وہ مائیں تھی جو اسلام سے محبت کرتی تھی. آج مجاہد کیوں نہیں پیدا ہو رہے, آج نمازی کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ اس لیے کہ ماؤں نے وہ راستہ چھوڑ دیا. جو ماں سارا دن صبح کا آغاز ٹی وی کے سامنے سے کرے, رات سونے تک جو عادت ہو کہ جب تک ڈرامہ نہیں دیکھ لیتے نیند نہیں آتی, اس ماں کی گود سے پلنے والا کوئی مجاہد اور ولی پیدا نہیں ہوتا. یا رات کو جو ناکے لگتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی اس روڈ پہ رات کو نہیں جانا, یا آسمان سے نہیں گرتے, یہ ماؤں کی گودوں سے پروان چڑھ کے آتے ہیں. لیکن ہم نے تربیت کا راستہ چھوڑ دیا. نہ ماں باپ تربیت کرتے ہیں, نہ اسکولوں میں تربیت ہوتی ہے, نہ مسجدوں میں ایک نظام تھا یہ جلسوں کا, یہاں بھی جو کچھ ہوتا وہ آپ کے سامنے, ہاتھ کھڑے کر لیں, ہاتھ نیچے کر لیں, زور سے آواز دیں, سینے سے آواز آئے, مدینے جانا ہے تو ہاتھ کھڑا کر لیں. یہ عجیب تماشا محفلوں میں شروع ہو گیا ہے. اور ہم نے دیکھا چلو ایک تو طبقہ ہے نا جو اتنا شعور نہیں رکھتا, ہم نے بڑے باشعور لوگوں کو دیکھا, وہ بھی ڈرتے ہیں کہ ہاتھ نہیں کھڑا کروں گا تو پھر لوگ کہیں گے کہ اس کے دل میں محبت نہیں ہے. یہ ترازو تمہیں کس نے دے دیا ہے؟ یہ ترازو کس نے دیا کہ ہاتھ کھڑا کریں گے تو محبت ہے, نہیں کھڑا کریں گے تو محبت نہیں ہے؟ آپ زور سے پڑھیں گے تو عاشق رسول ہوں گے, نہیں پڑھیں گے تو عاشق رسول نہیں ہوں گے. اور عشق آواز کے دھن میں رکھا ہوا ہے. آواز زور سے پڑھیں گے تو عاشق ہوگا, اس کو بول صاحب پہلے چہرہ تو بتا عاشق ہے یا نہیں ہے. یہ کوڑا کوڑا جو ہے وہ میٹھا میٹھا ہاپ پپ اور کوڑا کوڑا تھو تھو, جو بندہ بغیر ڈیمانڈ کے نعت پڑھنے بھی نہیں آتا, تقریر کرنے بھی نہیں آتا, وہ بھی یہاں بیٹھ کے ہمارے عشق کو تولتا رہتا ہے. آپ میں محبت ہے یا نہیں, آپ عاشق رسول ہیں یا نہیں. ہم عجیب چکروں میں پڑ گئے, وقت بھی ضائع کیا, پیسہ بھی ضائع کیا. اور ہم نے دیکھا لوگ 10-10, 12-12 سال محفلیں کرا کہتے ہیں مولوی صاحب تھک گئے ہیں, پیسے دے دے کے کوئی بھی نہیں آتا. اور صاحب تم اس راستے پہ چلے کیوں تھے؟ تمہیں اللہ نے مجبور نہیں کیا, اس کے رسول نے مجبور نہیں کیا. تم لے سے پڑھنے والا جو لے کے آتے ہو کہ اس کا نام ہو, اس کی شہرت ہو, کاش کہ تم کسی محلے سے کسی غریب کو پکڑتے اور اس کی نعت سنتے, جو دل سے نکلتی وہ دل پہ اثر کرتی. لیکن ہم نے راہیں بدل لی تو آج اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے, جو کچھ ہم دیکھ رہے. لیکن وہ زمانہ تھا جب مائیں دین بانٹتی تھی,
اولاد کو سکھاتی تھیں، لوری بھی دیتی تھی، محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی۔ امام شافعی کے ہاں مہمان آئے نا، کھانا کھانے بیٹھے تو بڑا خوبصورت کھانا بنا تھا، کھانا کھایا، جب رات کو سونے کا وقت آیا تو عبادت گزار لوگ تھے، رات کو عبادتیں کرتے تھے، جاگا کرتے تھے، تو امام شافعی نے پانی بھر کے لوٹے ان کے پاس رکھ کے کہا جب رات کو ضرورت پڑے تو وضو کر لینا۔ راتوں کو جاگنے والے لوگ تھے۔ صبح ہوئی تو امام شافعی نے دیکھا کہ پانی اسی طرح لوٹوں میں پڑا ہے۔ آپ نے مہمانوں سے پوچھا کہ آپ رات کو وضو نہیں کیا؟ مہمان حیران ہو کے کہنے لگے حضرت کھانا بھی اپنی معمول سے زیادہ کھایا تھا، اچھا بنا تھا، لیکن عجیب بات ہے کہ ساری رات حاجت نہیں ہوئی، وضو نہیں ٹوٹا، اسی وضو سے عبادت کرتے رہے، نوافل پڑھتے رہے، قرآن پڑھتے رہے۔ تو امام شافعی نے مسکرا کے کہا مجھے یقین تھا کہ تمہارا وضو آج کی رات نہیں ٹوٹے گا۔ کہا حضرت اس کی وجہ؟ فرمایا جو کھانا تم نے کھایا وہ میری بیٹیوں نے پکایا، اور میری بیٹیوں کی عادت ہے جب کھانا پکاتی ہیں محمد پہ درود پڑھتی ہے۔ آٹا گوندتے اگر بیٹی درود پڑھے، باوضو ہو کے آٹا گوندے، باوضو ہو کے پیڑے بنائے، درود پڑھ کے روٹی بنائے، وہ کھانا اندر جائے گا تو غلاظت پیدا نہیں کرے گا، نور پیدا کرے گا، اس کے اثرات ہوتے ہیں اور وہ زندگی کو بدلتا ہے، وہ فکر کو بدلتا ہے۔ لیکن جب آپ کھانا بھی بنائیں اور سامنے فلم بھی لگی ہو، آپ کام بھی کر رہے ہو تو گانے کی آواز بھی گھر میں آئے، اس کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے، تو صاحب پھر وہ جو کچھ اندر جائے گا اس کے اثرات بھی اس کے مطابق ہوں گے۔ یہ مائیں تھی جو محنت کرتی تھی۔ جب بلال نے آواز دی تو حضرت حنظلہ جو حضور کے غلام تھے، شادی کی پہلی رات تھی، آواز سنی اٹھے بیدار ہوئے، فوراً اسلحہ سجایا کہیں نکل نہ جائے مجاہدوں کا قافلہ۔ پہلی رات کی دلہن نے ہاتھ پکڑ کے کہا ابھی تو رات بھی نہیں گزری، آپ کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں اور آپ جا رہے ہیں؟ اس نے دامن جھٹک کے کہا اگر تجھے پہچان کرواتا رہا تو پھر حضور کی پہچان بھول جاؤں گا، اب تیری میری ملاقات حشر کے میدان میں ہوگی۔ نکلے، جب جنگ تھم گئی تو جو بچ گئے تھے وہ بھی آ گئے، جو زخمی تھے وہ بھی آ گئے، جو شہید تھے وہ بھی آ گئے، لیکن حضرت حنظلہ نہیں مل رہے۔ حضور سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حنظلہ زخمی میں بھی نہیں، شہیدوں میں بھی نہیں، سلامت بچنے والوں میں بھی نہیں، میرا نبی وہ ہے جو نظر اٹھائے تو عرش سے پار چلی جائے، جو زمین کی طرف دیکھے تو زمینوں کی تہوں تک چلی جائے۔ حضور نے فرمایا جاؤ دوبارہ ٹیلے دیکھ کے آؤ، وادیاں دیکھ کے آؤ۔ جب دوبارہ گئے تو جا کے کیا دیکھا کہ حضرت حنظلہ کی لاش ایک پہاڑ کی اوٹ میں ہے، لیکن عجیب ماجرا ہے کہ جسم سے تازہ پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ صحابہ نے آ کے عرض کی حضور عجیب ماجرا ہے، جیسے کوئی تازہ غسل کرتا پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ میرے حضور نے پردہ اٹھاتے حقیقت سے فرمایا سنو، جب حنظلہ گھر سے چلا تھا تو اس نے غسل کرنا تھا، شوق شہادت میں بڑھا کہ کہیں قافلے سے رہ نہ جاؤں، جب یہاں آ کے جام شہادت نوش کیا، عرش سے رب نے جنت سے فرشتوں کو حوض کوثر کا پانی دے کے بھیجا، فرمایا جاؤ میرے حنظلہ کو غسل دے کے آؤ۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ، وہ حنظلہ حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے اور کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافق حنظلہ، حضور حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ میرے نبی فرمایا وہ کیسے؟ عرض کی حضور جو آپ کی محفل میں کیفیت ہوتی ہے باہر جا کے وہ سلامت نہیں رہتی، بیوی بچوں میں گیا، گھر بار میں گیا تو کیفیت بدل گئی، یہ کیفیتوں کے بدلنے کا نام تو نفاق ہے۔ تو میرے نبی فرمایا نہیں نہیں حنظلہ ساعتن فساعتن، گھڑی گھڑی کی بات ہوتی ہے، سدا کیفیتیں ایک جیسی نہیں رہتی، جو عشق جو محبت یہاں ہے شاید گھروں میں چلے جائیں تو سلامت نہ رہے یہ کیفیت، فرمایا اس کو نفاق نہیں کہتے۔ دوسرے صحابی ہیں حضور کے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ جب کیسر و کسرا کا رخ ہوتا ہے نا تو کسرا کے بادشاہ نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کرتے، آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کر لو، جو منوانا چاہتے ہو شرائط رکھتے ہو مانیں گے۔
قافلے کو روک دیا گیا اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت حذیفہ اور عامر بن سعید کو بھیجا، کہا تم دونوں جا کے مذاکرات کرو، چونکہ لمبا سفر کر کے آئے تھے، آثار سفر تھے کپڑوں پہ چہرے پہ۔ دربان نے روکا اور کہا کہ آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں، ہمارے کسرا کے دربار کے آداب ہیں، آپ کا لباس گرد آلود ہے۔ انہوں نے کہا بھئی ہم سفر کر کے آئے ہیں، ہمارے پاس تو اور لباس بھی نہیں ہے۔ دربار نے کہا کہ یوں کرو کہ جو ہمارے دربار میں جبے استعمال ہوتے ہیں آپ کو دیتے ہیں، اوپر پہن لو، وہ جبے پہن لو۔ یہ اسلام کی غیرت کا زمانہ تھا جب مسلمان اپنے دین پہ غیرت کرتے تھے۔ کہا ہمارے جبے پہن لو، تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ خبردار مت سوچنا کہ تمہارا لباس ہم جسم کے قریب بھی کریں، ہم جائیں گے تو اپنے لباس کے ساتھ ورنہ نہیں جائیں گے۔ کہاں وہ زمانہ جب مسلمان اپنے لباس پہ فخر کرتے تھے، اور کہاں آج کا دور کہ ہم غیر کا لباس پہن کے سمجھتے ہیں کہ میں خوبصورت لگ رہا ہوں۔ ہم کہاں سے چلے تھے اور کہاں تک آ گئے۔ آج مغربی تہذیب ہمارے گھروں تک، تہخانوں تک پہنچ چکی ہے۔ ہمارا لباس، ہماری وضاقتہ، ہماری نسل کا لباس، ہماری خواتین کا لباس، وہ گھر جو پہلے دروازوں کے اوپر بڑے بڑے پردے لٹکا کرتے تھے، ہم نے ایک دور دیکھا تھا بچپن کا، دیہاتوں سے ہمارا تعلق ہے، کہ جب پک اپ یا ٹانگے ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، تو جب خواتین بیٹھی ہوتی تھیں تو لوگ ٹانگوں کے پیچھے بھی چادریں لٹکا دیتے تھے کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور آج حال یہ ہے کہ وہ چادریں، وہ دوپٹے، وہ برقعے، وہ قوم کی بیٹیوں کو بوجھ لگنے لگے۔ اور اب یہ حال ہے کہ وہ جو پہلے 3 پیس بازار میں ملا کرتے تھے اب 2 پیس ملتے۔ عورت کہتی ہے جب دوپٹہ رکھنا نہیں ہے تو لینا کیا ہے؟ پہلے سر پہ تھا، پھر گردن میں آیا، پھر کندھے پہ آیا، پھر کندھے سے بھی اتر گیا۔ اور ہم اس مقام تک آ گئے کہ جہاں ذلت کے سوا اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو کچھ نصیب نہیں ہو رہا، چونکہ ہم نے اسلام سے وفا نہیں کی، ہم نے اس دین کو گھروں میں داخل نہیں کیا، لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ آج دین ہمارے گھر میں آتا ہے تو ہم دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کون؟ تو وہ کہتا میں اسلام ہوں، مجھے رسول اللہ نے پتھر کھا کھا کے پروان چڑھایا تھا اور بھیجا ہے۔ مسلمان کہتے نہیں نہیں ابھی نہیں آنا، ابھی تو گھر میں بیٹے کی شادی آنے والی ہے، تو یوں کر کے 1 محرم سے آنا، پھر 10 محرم تک تیرا استقبال کریں گے، تجھے گھر میں جگہ بھی دیں گے، نیاز بھی بنائیں گے، سبیل بھی لگائیں گے۔ وہاں سے اسلام لوٹتا ہے، دوسرے دروازے پہ دستک دیتا، کون؟ اسلام ہوں، تمہارے نبی نے مجھے بھیجا ہے، طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کھا کے پروان چڑھایا تھا مجھے۔ آواز آتی ہے نہیں یہاں تو شادی کا موقع ہے، یہاں تو ناچ گانا بھی ہوگا، یہاں تو ڈھولکی بھی بجے گی، یہاں تو لڑکے لڑکیاں رقص بھی کریں گے، یہاں تو شراب بھی چلے گی، تو یوں کرنا 1 ربیع الاول کو آنا، پھر تیرا استقبال کریں گے، جھنڈیاں بھی لگائیں گے، جھنڈے بھی لگیں گے، یا نیاز بھی پکے گی، پھر جلسے بھی ہوں گے، پھر جلوس بھی ہوں گے۔ آج یہ مسلمان کا حال ہے کہ مخصوص ایام کے سوا ہم نے اپنے گھروں سے دین کو نکالا دے دیا۔ کتنے گھر ہیں جن میں نماز پابندی سے پڑھی جاتی ہے؟ میں اگر یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھوں معذرت کے ساتھ کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، شاید آپ کو 40-50 لوگ ہی ہاتھ کھڑا کرتا نظر آئیں گے۔ مجھے بتاؤ صبح تک بھی بیٹھ کے سن لو گے تو کیا کرو گے؟ یہ باتیں تلخ ہیں لیکن حقیقت سے دور نہیں ہیں، چونکہ ہمارے معاشرے کا مزاج یہ باتیں سننے کا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم آئے ہیں، ہمیں سناؤ کہ ہاتھ کھڑے کرو جنت میں جانا ہے، اور صاحب ہاتھ کھڑے کرنے سے جنت نہیں ملتی۔ یہ اگر کوئی سٹیج پہ آ کے تمہیں کہتا ہے تو دھوکہ کر رہا ہے تم سے۔ تمہیں کس نے کہا کہ ہاتھ کھڑا کرنے پہ جنت ملتی ہے؟ زور سے سبحان اللہ کہو تو بندہ مدینے پہنچ جاتا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ کہتا ہے گمان کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اتنی جنت آسان نہیں ہے۔ الجنت تحت ظلال السیوف، فرمایا جنت تلواروں کے سائے میں ہے، مشکلات کے پردوں میں لپیٹ کے رکھا گیا ہے۔ جنت تک جانے والے مشکلیں سہ کے جاتے ہیں، جس سے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بھی گوارا نہیں ہے،
جسے 2 لمحوں کے لیے جو ہے وہ دکان سے نکل کے مسجد تک آنا بھی گوارا نہیں ہے، وہ کیا سمجھتا ہے کہ ہاتھ کھڑا کروں گا تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ ایسے نہیں ہوتا صاحب، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہاں تو محنت کرنی پڑے گی، یہاں تو کوشش کرنی پڑے گی، پھر جا کے کہیں جنت کے دروازے اللہ بندوں کے لیے کھولتا ہے۔ فجر کے وقت اس مسجد میں کتنے نمازی ہوتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہوگا۔ ان اجتماعوں سے نتیجہ لیا کرو۔ اجتماع کیا، کتنا پیسہ لگا، کتنے لوگ آئے، پھر اگلے دن یہ دیکھا کرو کہ ان لوگوں میں سے نمازی کتنے بنے۔ میں رائے بنڈ گیا ایک پروگرام پہ، تو وہ ساتھی مجھے کہنے لگے کہ ہمارا یہ 40 سال ہو گئے، 1 ربیع الاول سے 13 ربیع الاول تک پروگرام ہوتے ہیں، 40واں سال ہے ہمارا۔ میں نے کہا بسم اللہ، بہت اچھا ہے۔ تو میں نے ویسے ہی کھانا کھاتے کھاتے ان سے سوال کیا، میں نے کہا یار 40 سالوں میں 40 نمازی بڑے ہیں مسجد میں؟ وہ جوان تھے، وہ بیچارے چپ کر گئے۔ میں نے کہا 40 سال ایک بندہ ٹماٹر کی ریڑھی بھی لگائے نا، وہ شام کو آ کے حساب کرتا ہے کہ بچا کتنا ہے۔ اگر 2 دن 3 دن نہ بچے، وہ کہتا کاروبار بدل لو، پوچھو جناب بدل لیا، وہ کہتے ہیں بچتے کچھ نہیں۔ ایک ٹماٹر کی ریڑھی لگانے والا تو حساب کر لیتا ہے، جسے 40 سال ہو گئے محفل میلاد کرواتے، وہ نتیجہ کیوں نہیں نکالتا؟ وہ کیوں نہیں غور کرتا کہ میں صرف پیسے نچھاور کرنے کے لیے تھا؟ کیا میں اس لیے ہوں کہ صرف کیمرے میں میری تصویر آ رہی ہے؟ مجھے بھی سوچنا چاہیے کہ مجھے 40 سال ہو گئے تبلیغ کرتے، دین دیتے لوگوں کو، کتنے لوگوں میں فرق پڑا ہے۔ یہ مجھے بھی نتیجہ نکالنا ہے، یہ آپ کو بھی نتیجہ نکالنا ہے کہ آپ اتنے سالوں سے آ کے مسجد میں سن رہے ہیں، آپ کے اندر کوئی بات اتری ہے؟ اگر نہیں اتری تو وجہ کیا؟ اگر نہیں تبدیلی آ رہی، نہیں فرق پڑ رہا، نمازی نہیں پڑھ رہے، جو امام 10 سال ہو گئے امامت کرتے، اس کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ میرے محلے میں لوگ مسجد میں کیوں نہیں آ رہے۔ ہمیں ہر لحاظ سے اپنا نتیجہ نکالنا پڑے گا۔ یہ دور تھا غیرت کا، عزت کا۔ کہا تمہارا لباس نہیں پہنیں گے، مجبور تھے بیچارے، کہنے لگے چلو ایسے چلے جاؤ۔ اندر گئے، بات چیت چلی، جب کھانے کا وقت آیا تو کسرا کے دربار میں شاہی لنگر خانہ سج گیا۔ لوگ بیٹھ گئے، کھانا لگا، کھانے لگے تو حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے لقمہ دسترخوان پہ گر گیا۔ آپ نے فوراً لقمہ اٹھایا، دسترخوان پہ گرا تھا، صاف تھا، منہ میں رکھا۔ جو بندہ ساتھ بیٹھا تھا اس نے ہاتھ کی کونی مار کے کہا حذیفہ خیال کر، کسرا کا دربار ہے، شاہی لنگر خانہ، اور آپ دسترخوان سے لقمہ اٹھا رہے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ کی آواز بھرے دربار میں گونجی اور آپ نے فرمایا کیا کسرا کے بادشاہ کے لیے اپنے رسول کی سنت کو چھوڑ دو؟ یہ وہ لوگ تھے جہاں بھی جاتے تھے دین ان کے ساتھ جاتا تھا۔ ہمارا مسجد کا دین اور ہوتا ہے، شادی کا دین اور ہوتا ہے، جنازوں کا دین اور ہوتا ہے، گراؤنڈ کا دین اور ہوتا ہے۔ صاحب دین وہی ہے جو ساتھ چلے، جہاں بھی جائیں آپ کا دین آپ کے ساتھ چلے۔ میرے استاد گرامی عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب، جن سے اس وقت پوری دنیا کے لوگ فیض لے رہے ہیں، اور بلا مبالغہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں انقلاب آیا، لوگ تبدیلی میں ان کی باتیں دلوں میں اثر کرتی ہے۔ آپ آج کل تو ہر بندے کے پاس موبائل ہے، آپ ان کا نام لکھیں گے تو ان کے ہزاروں کلپ آپ کے سامنے آئیں گے، 2-2, 3-3, 4-4 منٹ کا کلپ ہوتا ہے، لیکن شاید کہ ہماری گھنٹوں کی تقریریں وہ اثر نہیں کرتی جو آپ کا 2-3 منٹ کا کلپ کرتا ہے، دلوں میں اترتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے عمل کی قوت ہے، اس کے پیچھے نیتوں کا خلوص ہے۔ آپ فرمایا کرتے ہیں یہ نہ ہو کہ تم کہیں دیار خیر میں مر جاؤ تو لوگ پوچھیں کہ بتاؤ مذہب کے خانے میں کیا لکھا ہے، لوگ تمہارے کپڑے اٹھا اٹھا کے دیکھیں کہ علامت کے مسلمان والی ہے۔ فرماتے ایسا نہ کرو، زندگی ایسی گزارو، تم دور سے آ رہے ہو، دیکھنے والے دیکھ کے کہیں وہ دیکھو محمد کا غلام آ رہا ہے۔ وضاحت ایسی ہو، ظاہر باطن ایسا ہو، لباس ایسا ہو کہ اس سے مسلمان اور اسلام چھلکتا ہوا نظر آئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو میرے نبی نے منافقین کے بارے میں علم دے رکھا تھا، آپ کے پاس حضرت عمر جیسا شخص آتا ہے۔ کون عمر؟
جس کو میرا نبی کہے کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے. کوئی ایک مسئلہ تو نہیں. ہماری محفلوں میں صرف اور صرف ایک ہی رنگ غالب آ گیا ہے. ہر پڑھنے والا آئے گا تو وہ آخر میں کہے گا کہ بس میں ذرا کربلا سے ہوا ہوں. میلاد کے جلسے میں بلاؤ پھر بھی کربلا پڑھیں گے. آپ معراج میں بلائیں پھر بھی کربلا پڑھیں گے. وہ ایک مخصوص فکر ہے. جو پڑھنے آ رہا ہے کہ میں 2 شعر بس منقبت کے حضرت علی کے پڑھوں سے کبھی کہو 2 شعر صدیق اکبر کے بھی پڑھ دے, 2 شعر عثمان غنی کے بھی پڑھ دے, وہ حضور کے نہیں تھے؟ آپ ان کے بھی پڑھیں. ہمارے معاشرے میں ایک ہی رنگ غالب ہے. ہماری سوچ فکر ہمیں سمجھ ہی نہیں کہ ہم کس طرف ہمیں دھکیلا جا رہا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میرے بعد نبی آنا ممکن ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بنا کے بیچتا. اس میں نبوت والے کمالات اللہ نے رکھے تھے, لیکن چونکہ میرے بعد نبی آنا ممکن نہیں لہذا نبی نہیں آ رہا. وہ عمر جس کو میرا نبی کہے عمر فی الجنہ, عمر تو جنتی ہے. جس کو میرا نبی کہے عمر, تیرے سامنے سے شیطان آئے تو تیرے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے. شیطان راستہ چھوڑ دیتا عمر کے سامنے. جس کو میرا نبی کہے ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے, اور حضور فرمائے میری امت کا محدث دیکھنا ہو تو عمر کو دیکھو, جس کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری کیا ہوا ہے. کئی احکام قرآن کے حضرت عمر کی رائے سے نازل ہوئے. اتنی بڑی شخصیت, لیکن حضرت حذیفہ کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں, خوشامد کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اور پھر پیار کر کے پوچھتے ہیں حذیفہ سچ بتا, حضور نے جو منافقوں کی لسٹ دی ہے اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا؟ انہیں اپنی فکر تھی. انہوں نے جا کے یہ نہیں پوچھا کہ بتاؤ ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں حضور نے کیا کہا. انہوں نے اپنے بارے میں فکر کی, اپنے بارے میں پوچھا میرے بارے میں حضور نے کیا کہا. لیکن ہماری زندگی یہ کہ ہم ساری زندگی دوسروں کے بارے میں گزار دیتے, دوسروں کے عیب نوٹ کرتے ہیں, دوسروں کی کمزوریوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں. صاحب دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے ماں سوائے انبیاء کے. اولیاء محفوظ ہوتے ہیں. عوامی جو ہمارا طبقہ ہے ان میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس سے گناہ سرزد نہ ہوتا ہو, جس میں کمی کوتاہی نہ ہو. ہر شخص میں ہوتی ہے. لہذا ہماری خسرت مکھی کی طرح ہو گئی. آپ غسل کریں, کپڑے پہنیں, خوشبو لگائیں, آپ کے پاؤں کے اوپر بھی زخم ہوگا تو مکھی سارا صاف جسم چھوڑ کے اس زخم پہ جا کے بیٹھے گی. ہمارے معاشرے کا حال بھی یہ, ہم کسی بندے میں 1000 خوبیاں بھی ہوں تو ایک طرف کر دیتے, ایک کمی اس میں ہو تو ہم اس کو نوٹ کرتے ہیں کہ فلاں بندے میں اس کو اچھالتے. صاحب اس کی طرف نہ دیکھ, اپنے اندر جھانک, سب کچھ اندر موجود ہے. اقبال نے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. اندر جھانک تو صحیح, اپنے اندر جھانک, اپنی خامیاں دیکھ, اپنی کوتاہیاں دیکھ. ہمیں دوسروں کی کوتاہیاں نظر آتی ہیں, خوبیاں اپنی نظر آتی ہیں, جبکہ ہمیں دوسروں کی کوتاہیاں نہیں دیکھنی چاہیے, دوسروں کی خوبیاں دیکھنی چاہیے. بایزید بستامی کے دربار میں ایک شخص آیا نا, مل کے کہنے لگا حضرت میں 39 آستانوں سے ہو کے آیا ہوں, خانقاہوں سے, اور ہر خانقاہ سے میں نے ایک ایک کمی کو نوٹ کیا ہے. 39 کمزوریاں میرے پاس ہیں مختلف خانقاہوں کی. 40واں نمبر آپ کا ہے, محتاط ہو جائیے. تو بایزید بستامی مسکرا کے فرمانے لگے واہ, اتنی محنت بھی کی اور جمع کیا کیا. 39 کمیاں جو نقل کی ہیں, تو اگر ہر آستانے سے ایک ایک اچھائی جمع کر لیتا تو آج تیرے پاس 40 اچھائیاں جمع ہوتی. ہم لوگوں کی برائیوں پہ تو نظر رکھتے ہیں, لوگوں کی اچھائیوں پہ نظر نہیں رکھتے. فلاں ایسا کر رہا ہے, فلاں ایسا کر رہا ہے, اور صاحب اس کے بارے میں تجھ سے قبر میں سوال نہیں ہوگا, تجھ سے تیرے بارے میں سوال ہوگا. اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے, آپ اس پہ نظر نہ رکھیں, آپ اپنے اعمال پہ نظر رکھ کے میں کیا کر رہا ہوں. آپ اپنے آپ کو, کون سا بندہ جس میں کمزوریاں نہیں ہیں, گناہ نہیں, ہر شخص کے اندر ہیں, لیکن ہم اپنی طرف توجہ نہیں دیتے. معاشرہ کیوں نہیں درست ہو رہا؟ آخری مثال, ایک بندہ دفتر سے پلٹا نا, آج کل جیسے آپ جانتے ہیں کہ دور ایسا ہے کہ ہر بندہ مصروف ہے. لوگ کہتے ہیں جی 24 گھنٹے ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا. یہ معاملہ کچھ اور ہے, رزق کا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی پیٹ تو مانگتا, پیٹ 2 روٹیاں صبح 2 دوپہر 2 شام کو مانگتا ہے. یہ جو دن رات 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں, یہ صرف پیٹ کے لیے نہیں ہے. یہ معاملہ یہ ہے کہ اس کا مکان 2 منزل ہے تو میں 3 منزلہ بناؤں گا,
اس کے پاس یہ گاڑی ہے تو میں اس سے اچھی گاڑی خریدوں گا. یہ جو دنیا کی دوڑ لگی ہے اس نے ہماری رفتار بڑھا دی ہے. وگرنہ رزق تو اس نے دینا ہی دینا. ہمارے سیالکوٹ کے ایک بزرگ ہیں, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, انتقال کر گئے, حکیم عبدالحی صاحب, جن کو رومی اثر کہتے ہیں, واقعتاً روحانی شخص تھا. ان کے پاس ایک ملنے والا آیا تو اس نے کہا کہ حضرت میں بیرونی ملک جا رہا ہوں. تو آپ نے پوچھا کہ کیوں؟ کہنے لگا حضرت ادھر کوئی کاروبار اتنا ہے نہیں اچھا, تو میں باہر جا رہا ہوں کہ چلو کچھ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. آپ روحانی لوگ تھے, تربیت بڑے اچھے انداز سے کرتے تھے. تھوڑی دیر بیٹھے, جب وہ جانے لگا تو حکیم صاحب اس کو کہنے لگے کہ بھائی جدھر جا رہا ہے نا اس علاقے کے رب کو میرا سلام دے دینا. بیچارہ خاموش, کہنے لگا حضور اس علاقے کا رب کون سا ہے؟ فرمایا ظاہر ہے جو جہاں روزی نہیں دیتا وہاں زیادہ دیتا ہے تو دوسرا ہوگا. مقصد یہ کہ اللہ کی ذات پہ توکل رکھے, اس کے ساتھ رشتہ مضبوط کرے. جو اس نے مقدر میں لکھا ہے وہ تمہیں دے گا. یہ 24 گھنٹے کام ہم نے دیکھا, 10 سال لوگ بیرونی ملک گزارتے ہیں. کیا قیامت کے دن وہ بیوی کے حقوق کا جواب دے دے گا؟ بچوں کے حق جو اس کے اوپر رکھے گئے تھے ان کا جواب دے گا؟ بوڑھے ماں باپ کے جو حقوق رکھے گئے تھے ان کا جواب دے گا؟ یہ صاحب آسان نہیں ہے زندگی. یہ بے ہنگم نہیں ہے کہ جیسے مرضی کر لے. اللہ نے ہر چیز ایک حساب میں رکھی ہے اور قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا. ہم نے دیکھا لوگ باہر سے پلٹ کے آتے ہیں, روتے ہیں, کہتے ہیں یار ساری زندگی بچوں کے لیے گزار دی, بچے ہی آوارہ ہو گئے. میاں بچوں کی تربیت صرف دولت سے نہیں ہوتی, باپ کا وقت مانگتے ہیں. ان کی خلوت, ان کی جلوت پہ نظر رکھو. رات 2 بجے بیٹا باہر سے گھر آ رہا ہے, باپ کا حق ہے اس سے پوچھے صاحب 2 بج رہے ہیں کہاں بیٹھا تھا. ان کی نگرانی کر, ان کی دیکھ بھال کر. لیکن ہم اس سمت نہیں جاتے. دن رات لگے ہوئے اپنے اوقات کو تقسیم کریں. 8 گھنٹے کام کریں, 8 گھنٹے آرام کریں, 8 گھنٹے بیوی بچوں کو, بہن بھائیوں کو, رشتہ داروں کو دیں. اللہ آپ کے 8 گھنٹوں میں بھی برکتیں ڈالے گا. اب اصل ہمارا یہ کہ مسئلہ خراب ہو گیا نا. ہماری مارکیٹیں کتنے بجے کھلتی ہیں؟ مین بازار 10, 11, 12 بجے کھلتے ہیں. بند کس وقت ہوتے ہیں؟ رات کے 10 بجے بند ہوتے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے فجر کے وقت کے لیے دعا کی. حضور فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اے اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکت نازل فرما. جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے, فجر کا وقت شروع ہوتا ہے, اس وقت سے لے کر سورج کے نکلنے تک کا جو وقت ہے, اس وقت میں اللہ رزق کو تقسیم کرتا ہے. اس وقت ہم سوئے ہوتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن حضور فجر پڑھ کے نکلے مسجد سے تو میرے گھر آ گئے. تو حضرت فاطمہ سو رہی تھی. حضور نے ہلکا سا قدم سے ٹھوکر مار کے فرمایا بیٹا اٹھو, اس وقت اللہ روزی تقسیم کرتا ہے. مجھے بتاؤ فجر کے ٹائم ہمارے گھروں میں تالے نہیں لگے ہوتے؟ سب سوئے نہیں ہوتے. اور صاحب جس وقت وہ دیر آئے اس وقت اٹھو, دروازے کھولو. پھر کہتے ہیں جی سارا دن اڈے پہ بیٹھا کچھ بھی نہیں ہوا, کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا ہے, گھر کا خرچ ہی نہیں چل رہا. جب وہ دینا چاہ رہا ہے اس وقت سوئے ہوتے ہو. لوگ اکثر آتے ہیں او جی حالات خراب ہیں, گھر کے جھگڑے چل رہے ہیں, کسی نے کچھ کروا دیا. میں پوچھتا ہوں جس گھر میں 7-8 لوگ رہتے ہیں نماز کوئی بھی نہیں پڑھتا, اس گھر میں کیا ہوگا؟ رحمتیں اتریں گی؟ جھگڑے ہی ہوں گے نا, لڑائیاں ہی ہوں گی نا. کوئی کہتا جی گھر میں چھینٹے پڑتے ہیں, لوگ کہتے ہیں گھر میں ڈر لگتا ہے. اور صاحب گھر کو تو مسکن کہتے ہیں, جائے سکون. آپ باہر گئے تھکے ہوئے, گھر میں آئے آپ کو سکون ملا. عجیب دور ہے, گھر میں بھی سکون نہیں ہے, باہر نکلا تو باہر بھی نہیں, کاروبار میں گیا تو الجھن ہے, گھر میں آیا تو ماں بیوی جھگڑ رہی تھی, بچے الجھ رہے تھے, کیا کریں؟ پھر کہتے ہیں کوئی بندہ ڈھونڈو جو تعویذ لگا کے دے, کوئی بابا ڈھونڈو جو دم کر کے دے. کسی بابے شابے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں لڑائی ہونے لگے, بیوی بچوں سے کہو بیٹا سارے مصلے بچھا کے نماز پڑھو. آپ دیکھو اللہ رحمتیں کیسے نازل کرتا ہے. آپ دیکھو گھر کے حالات کیسے ٹھیک ہوتے ہیں. اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو, رسول اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو غلامی کا. اب ساری زندگی آپ کے قریب کوئی مصیبت نہیں آئے گی. کوئی جادو کا کیا اثر ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہاں جادو آ جائے؟ تعویذوں کا کیا اثر ہے جس گھر میں درود کی تسبیح پڑھی جائیں
وہاں کوئی جادو کر دے، کوئی ٹونا کر دے، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ جس گھر میں 7-8 لوگ ہو، رات کے 2 بجے تک گانے چلیں، صبح سحری کے وقت سارا گھر ہی بے ہوش پڑا ہو، اس گھر میں مت سوچنا کہ اللہ رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں بھیجے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ فجر کے وقت اٹھنے کی عادت بنائیں، بچوں کو اٹھانے کی عادت کریں، گھر کے دروازے کھڑکیاں کھولا کریں، اللہ رحمتیں بانٹ رہا ہوتا ہے، رزق بانٹ رہا ہوتا ہے۔ صبح صبح جا کے دکان پہ بیٹھا کریں، اس لیے کہ میرے رسول فرمایا اللہ میری صبح کے وقت امت کی صبح میں برکت نازل فرما۔ اپنی روٹین کو دین کے مطابق کریں، اس رسول کی زندگی کے مطابق کریں جس کو قرآن نے ہمارے لیے بطور نمونہ کے رکھا۔ شاید کہ ٹوٹا پھوٹا موضوع تھا، بکھرتا رہا، لیکن جو باتیں کہیں میں مطمئن ہوں کہ وہ حق تھیں اور دین کے حوالے سے تھیں جو آپ تک منتقل ہوئیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ کہے ہوئے جملے اثر بنا کے دلوں میں اتار دے۔ دارین کی سعادتیں اللہ محفل منعقد کرنے والوں کو اس محفل کی برکتیں وافر مقدار میں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔